اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو مزاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات کا بلند و صفا رجال محمد ہے اجازت نہ کچھ ہو جائے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ واجل عطا فرمائے جتنے عزادار بے روزگار ہیں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے جتنے عزادار قید میں ہیں مالک رہائی کی خوشخبری نصیب فرمائے آپ کی اور بانیان کے مال رزق عزت صحت زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے حج و زیارات مولا آپ سب کو نصیب فرمائے امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعالی فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت عطا فرمائے مولا کی مزید معرفت عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام آپ سب کو اپنی جلدی جلدی زواری نصیب فرمائے توجہ کرو تو دو چار باتیں کریں آپ کے ساتھ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو وقت ہے اس پہ پڑھنا چاہیے ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ سماعت فرمائے غور کے ساتھ اللہ نے جس چیز کی خلقت کے ذکر کرنے سے پہلے قسمیں کھائی ہیں وہ آپ ہیں حضرت انسان انسان اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کی خلقت کا ذکر سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا آپ کو اللہ نے آپ کے ذکر سے پہلے قسمیں کھائی ہیں اور انسان جو بھی ہے اس کو اللہ نے ڈھیر ساری چیزیں عطا کی ہیں مثلا دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے سننے کی طاقت عطا کی ہے دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے سننے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ جس نے بھی اللہ کو مانا ہے اس نے سن کے مانا ہے بسم اللہ آپ چپ بھی رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہے بات پھر بھی جاری و ساری رہے گی لیکن اگر آپ بول پڑیں گے تو 2-4 باتیں اچھی ہو جائیں گی آپ کے ساتھ دیکھنے کا تعلق اللہ نے رسالت کے ساتھ رکھا ہے بسم اللہ اور دل کے دھڑکنے کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے آپ ساتھ رہیں جو آپ خیر کے میرے مولا کے بعد 1-2-4 دوست ہیں جو باقی انشاءاللہ مولا فرمائے آپ کے کہتے ہیں آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ نے دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ کیوں رکھا ہے اپنے مسائل ہیں تو یار بہرحال کریں ہم بڑی مشکل سے ان کو ٹھیک کرتے ہیں پھر آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں وقت وہیں ضائع ہو جاتا ہے دیکھنے کا تعلق اللہ کے رسالت کے ساتھ ہے سننے کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو صادق مولا سے پوچھا کہ اللہ نے دل کا تعلق ہی علی کی ولایت کے ساتھ کیوں رکھا فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ روز ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں یہ کان بھی ہوتے ہیں اگر یہ بند ہو جائے یہ ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتی یہ ہوتے ہیں سن نہیں سکتے فرمایا اس لیے اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق دل کے ساتھ رکھا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم علی کو چھوڑ کے میرے پاس آئے نہ اللہ فائدہ دے گا نہ رسول فائدہ دے گا وہ ہاتھ ضرور پھیلانا چاہیے جو ہاتھ علی کی ملا کے لیے بنا جس کی چھت پہلا میں تھوڑی پریشانی دور کرو ہاتھ اونچے چاہو ہے علی پھر انسان عین فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے
جو فطرت ہے اللہ نے اس کے عین مطابق انسان کو پیدا کیا ہے. ادھر والے بول رہے ہیں ادھر ہی زیارت کرتے رہے، ان کا جب موڈ کرے گا تو بول پڑیں گے خیر ہے، ورنہ منہ شو بڑا ہی رکھو خیر ہے، کوئی گل نہیں ہے. باقی جڑا علی کے فضائل کے منہ بڑا بھاوے اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے آپ کو کیا کہنا. قیامت کے دن یہ منظر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا مولا میں دنیا میں اتنا حسین تھا کہ میرے حسن کے چرچے تھے، اب میرا حسن نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، میرا حسن کدھر گیا؟ اللہ کہے گا لعنت ڈالو تیرے حسن پر، تو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت ہی نہیں کی ہے. جو ہاتھ علی کی ملا کے لیے بڑا ہو سکتا، اس ہاتھ کو حسین کا بابا خیرات آتا تھا. اس لیے ذرا مسکراتے سسکراتے رہے تب دل لگا رہے آپ کے ساتھ. پھر انسان عین فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے. رونا، پتہ نہیں کتنے بندے بولیں گے مولا، رونا فطرت ہے، مذہب نہیں ہے. میں ہوتا تو داد دیتا. رونا فطرت ہے، مذہب نہیں ہے. اگر رونا مذہب ہوتا تو صرف وہی بچہ روتا جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا. ایک دو، یار آپ کو بہت آئے اور آپ کی زندگی کرے بزرگوں کی. بھوک کا لگنا فطرت ہے، یہ مذہب نہیں ہے. ہر کسی کو بھوک لگتی ہے، ہر انسان کو. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی لگتی ہے. ایسا ہے نا میرے بچے، ایسا ہے نا میرے چندہ جو آپ پڑھے لکھے بچے بیٹھے میرے سامنے. سونا، نیند کا آنا فطرت ہے، مذہب نہیں ہے. غصے کا آنا فطرت ہے، خوش ہو جانا فطرت ہے. سونا جاگ، بند کر جا بیٹا کیمرہ، سن مجھے. سونا جاگنا فطرت ہے، یہ مذہب نہیں ہے. عین فطرت کے مطابق انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، یہ فطرت ہے. آگ پہ پاؤں آئے گا تو جلے گا، یہ فطرت ہے. میں جملہ کہوں گا، 5 بندے بھی بولے، میں قبر میں جا کے علی کے سامنے ان کی گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، باقی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، ہیں تو وہ بھی تیرے شیعہ ہی، میں انہیں کہہ کیا سکتا ہوں. سونا فطرت ہے، جاگنا فطرت ہے، رونا فطرت ہے، چوٹ لگے گی درد ہوگا فطرت ہے، آگ پہ چلے گا پاؤں جلے گا، یہ فطرت ہے. میں نے اللہ کی پوری کائنات میں فطرت پر کنٹرول صرف اکبر کے باب حسین کا دیکھا ہے. ہاتھ نیچے نہ کرنا، بھی میری بات آگے ہے. ہاتھ یہ رکھنا، ایک سیکنڈ میرے بچوں ہاتھ یہ رکھنا. یہ دیکھو 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 دیکھو، ہاتھ نیچے نہیں کرنا نا، میری منت مان لیں. یہاں سے اٹھتا ہے ماتمی کا پنجہ، یا حسین چوٹ لگتی ہے درد نہیں ہو رہا. وہ ہاتھ کو حضرت حسین کسی کا محتاج نہ فرمائے، جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے حسین کی بارگاہ میں پھیلا رہا ہے. آگے وہی بیٹھا کرے جسے سننے کا بھی ڈھنگ ہو، جو ہاتھ ساتھ میں اٹھا لے، ورنہ پیچھے سیٹیں خالی ہوتے ناراض بھی نہیں ہونا، کیونکہ اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے. آگ پہ چلتا ہے شبیر کا ماتمی، جل نہیں رہا. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے. آپ بولے نہ بولے، میں خود کو واہ واہ کروں گا. ہاں ہاں، ایسی جگہ بات اتنی بڑی ہے. دنیا اپنی اپنی قبر کی فکر کرے، ہماری قبر کا کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. ہم جنت جائیں جہنم جائیں، جناب کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب کسی کی قبر کا باپ بیٹے کی قبر کا ٹھیکیدار نہیں، بیٹا باپ کی قبر کا ٹھیکیدار نہیں ہے. ہر بندے نے قبر میں اکیلے جانا ہے، تو ہر بندہ خود جواب دے ہوگا. اسی جملے پر بولو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری حاضری ہوگی، یہ میں جا رہا ہوں. پھر زندگی باقی تو جہاں کہو گے ملاقات کر لیں گے. پھر جو نخرے سے سنے وہاں مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے. نخرہ اپنے ڈیرے پہ اچھا لگتا ہے، حسین کی امام بارگاہ میں نہیں. یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اب اگر نخرہ کرو گے تو میں جانے لگا ہوں. مرشد مجھے لے رہے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ میں نے اپنے وقت سے پہلے دیا، تو پھر اگر آپ ناراض ہیں تو آپ ناراض ہوتے رہیں. میں نے اپنی اپنی قبر کا ٹھیکہ کرنا چاہیے، ہماری قبر کا کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. حسین علیہ السلام تو دور کی بات ہے، مجھے تو شبیر کے ماتمی نے حوصلہ دے دیا ہے کہ جب یہ والی آگ نہیں جلا رہی تو وہ والی کیسے جلائے. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ایک دفعہ حسین کو سلام کرو یار. حیدری، آپ کے کیا کہنا، آپ کے کیا کہنا. کوشش کرو میرے بچے. ادھر والے بھی بول پڑوری کا نام لے پڑو، جو جوان بیٹھے ہو، بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا بڑی بات ہے. انسان عین فطرت کے مطابق ہے.
دیکھنا فطرت ہے، سونا فطرت ہے، جاگنا فطرت ہے. ہے اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن جب چہرے پہ طلب ہو تو اگلے یوں کر کے بیٹھے ہوں تو پھر ان کو کیا سنایا جائے. لیکن جو مسکرا رہے ہیں ان کو تو خالی نہ بھیجو. بات کرنی ہے بابا جی، بات بڑی ہے جی. حضرت حسین ابھی چلے میرے ساتھ، مجھے پتا ہوتا کہ میں نے یہی پڑھنا ہے کہ مولا نے یہی بھیجنا ہے تو میں کتاب ساتھ لے جاتا. حضرت حسین علیہ السلام نے عاشور کی شب 10 محرم کی رات اپنے صحابہ کو بلایا، ان کے ساتھ خطاب فرمایا. بلکہ پہلے تو چراغ بجھایا کہ جس نے جانا ہے جاؤ، پھر چراغ روشن کیا تو جتنے تھے اتنے بیٹھے ہیں، پھر چراغ گل کیا کہ جس نے جانا ہے جاؤ، پھر روشن کیا تو اتنے بیٹھے ہیں. ہائے تیسری مرتبہ پھر روشن کیا تو اتنے ہی بیٹھے ہیں. فرمایا بسم اللہ. اب حسین نے فرمایا کہ تمہارے مولا بات بھیجی ہے تو خریدار بھی بھیجنا. مولا فرماتے ہیں تمہارے بارے میں میرے نانا محمد نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ حسین جو تیرے صحابی ہوں گے وہ میدان میں بھی جائیں گے، ان پر تلواریں، لوہے، خنجر، تیر بھی چلیں گے، زخم بھی لگے گا، خون بھی نکلے گا، لیکن لوہا ان کے جسم پر اثر نہیں کرے گا. جاتے جاتے لوٹ آئے ہو، جاتے جاتے لوٹ آئے ہو میرے بادشاہ. آپ کب آ گئے سارے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ مولا تمہاری زندگی کرے، بزرگوں سے دعا کی بھی کرو. ہاتھ اونچے چاہو یار ایک باری. ہے آپ کے کیا کہنے جنہوں نے مشکل بات کو قبول کیا ہے کہ لوہا بھی چلے گا. آپ کو بابا تیر بھی چلیں گے، نیزے بھی چلیں گے، تلواریں بھی چلیں گی، بھالے بھی چلیں گے، خنجر بھی چلیں گے، زخم بھی آئے گا، خون بھی نکلے گا، لیکن لوہا ان کے بدن پر، جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا. میرے سامنے میرے خیال میں تقریباً حسین کے زنجیر زن بیٹھے ہیں. یہ جو بچے جوان ہیں، اپن ہم اتنے ہوتے تھے جب چھوٹے چھوٹے زنجیر چلا رہے ہیں. اے حسین نے، بابا جی بڑی بات ہے اگر یہ انصاف کریں تو، میرے مرشد حسین نے اپنے ناصر یعنی حسین نے اپنے نصرت کرنے والے کی نشانی بتائی ہے کہ زخم لگے گا، لوہا اثر انداز نہیں ہوگا. اور یہی تو تم ناصر حسین ہو. حسین کا زنجیر بھی چلاتا ہے، زخم بھی ہوتا ہے، لوہا اثر نہیں کرتا. لبیک یا حسین. نہیں ہاتھ پورا بلند کر کے ایسا نہ کرو. لبیک یا حسین. مولا آپ کو اپنے زبانی نصیب کرے. حضرت حسین علیہ السلام جلدی جلدی. چلو ایک یوں دیکھتے ہیں، ایک اور طریقے سے اس بات کو دیکھتے ہیں نا. میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، جو آپ کو مجھے کافر کہتے ہیں نا ان کے سامنے ہم وکالت کر رہے ہیں کہ یار ہمارا جرم ہے کوئی نہیں. ویسے کسی کا دل کرتا ہے تو بسم اللہ کہتا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے کافر کہنے سے نہیں گھبرانا ہے، اپنے مشن پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے مولا کے فرمان پہ قائم رہنا ہے. اور عقیدہ بھی اتنا ہی بنانا ہے جتنا مولا فرمائے. مولا کی لکیر کو عبور نہیں کرنا ہے. پھر وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ تیری میرے ذہن کی سوچ ہے اپنی. بس کرو بس ادھر دعائیں مزانی ہے، ماتم بھی نہیں ہے. اچھا ماتم دار. اچھا میں کہ شاید کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دینا، بس کر دیتا ہوں. حسین کے زنجیر زن کی نوکری کر رہا ہوں جی. جاگنا حضرت ہاں جی اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں اور عورتوں کو احساس ہی نہ ہوا کہ یہ سیب ہے کہ ہاتھ، انگلیاں ہیں کہ سنگ ترا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جناب زلیخا کے سامنے کوئی چونچاں کی تو بی بی نے کہا میں تمہیں منظر دکھاتی ہوں. انہی عورتوں کو دعوت پہ بلا لیا. وہ بھی چھوٹے گھر کی عورتیں نہیں تھی، وزیروں مشیروں تاجروں کی بیٹیاں بیویاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی.
تو وہ دسترخوان پہ بیٹھ گئیں، پھل رکھے گئے، چونکہ فرمان بھی مولا کا بھی یہی ہے کہ کھانے سے پہلے پھل کھانا چاہیے، کھانے کے بعد نہیں، کیونکہ کھانے کے بعد کم از کم 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ پانی پینا بھی منع ہے، تو فروٹ میں بھی پانی ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے کھا لو بعد میں نہیں۔ کیا بات ہے جی؟ تو بی بی نے اشارہ کیا کہ پہلے پھل کھاؤ پھر کھانا لگاتے ہیں۔ کسی نے سیب اٹھایا، کسی نے سنگترا اٹھایا، اوپر چھریاں رکھی، ادھر سے جناب زلیخا نے اشارہ کیا کہ یوسف کو بھیجو۔ حضرت یوسف اندر ہے، عورتوں کی نگاہیں حسن یوسف پہ رہیں اور چھری چلتی رہی، ہاتھ کٹ گیا، پتہ نہ چلا کہ ہاتھ ہے کہ سنگترا، چونکہ آپ کو واہ ہے، چونکہ حسن یوسف میں کھو گئی تھی۔ عباس کے علم میں میرا ہاتھ ہے، اگر قیمت ملی تو پھر آگے جتنا دل کرے گا پڑھتے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جتنا دل کرتا ہے تو پڑھ، اب تو تیری پریشانی ختم ہو جانی چاہیے جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ حضرت یوسف کے حسن میں کھو گئے اور پتہ بھی نہ چلا کہ ہاتھ ہے کہ سنگترا۔ میں کہتا ہوں حضرت یوسف حسین علیہ السلام کو نہیں، حسین کے زنجیر زن کو دیکھ کے سوچتا تو ہوگا کہ انہوں نے تو مجھے دیکھا پھر کاٹا، انہوں نے حسین دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہے قدرہ والا، یہ ہے ماتمی حضرت حسین علیہ السلام۔ آپ کو واہ ہے سارا جو ہاتھ اٹھا کے زمین چھوڑ کے بول رہے ہیں، سر مارنے والے زندہ باد ہیں، انہوں نے ساری زندگی دور رہنا ہے، ہاتھ اچھے چاہ کے حیدر سلامت رہو۔ یہ قبولیت ہے، یہ روحانیت ہے، سید آپ پہ راضی ہو رہے ہیں۔ اپنی طاقت سے زیادہ آپ میرے ساتھ دے رہے ہیں، میں قبر تک مقروض ممنون مشکور رہوں گا کہ آپ وصول فرما رہے ہیں۔ اچھا چلو ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف چلے مکے سے، حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ سمجھ نہیں ہوتی ہے بات، آپ غور فرما رہے ہیں تو پڑھا لکھا زمانہ ہے۔ حج عمرے میں تبدیل کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ طواف کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے حج کا، تیسرا چوتھا چکر ہے تو آپ الٹے قدم چلنے شروع کر دیں، 3-4 قدم پیچھے لیں، حج خود بخود عمرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ عمرہ ادا کریں اور جائیں۔ حسین علیہ السلام، میرے بچوں اب داد والی بات ہی نہیں ہے، اس بات سے چکر سے نکل جانا چاہیے، ایک پیغام پہنچانا چاہیے۔ حسین علیہ السلام یزید کے ساتھ تلوار کے ساتھ نہیں لڑا، یزید کے ساتھ حسین سوچ سے لڑا ہے۔ واہ 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 واہ، 1 2 آپ کو کیا پتا بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں، تسی میرے مولا دے نوکر جو ہوئے بڑے بندے ہوں گے۔ حسین نے یزیدیت کی سوچ کو توڑا ہے۔ کیوں حضرت حسین نے کربلا میں جناب قاسم کی شادی رکھ لی؟ وجہ چونکہ عرب کی ثقافت ہے، ابھی بھی ہے، کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی کم از کم 6 مہینے اس گھر پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ حسین نے یزید کی اس سوچ کو بھی پامال کیا، دنیا کو بتایا یہ تو ثقافت کا احترام نہیں کرتا، شریعت کا کیا کرے گا؟ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میری طرف سے کہا ہے، کیا پیغام آپ وصول کر رہے ہیں؟ آپ جیئے جتنا دل کرتا ہے آپ جیئے جی۔ تو حسین نے یزیدیت کی سوچ کو بھی مارا ہے۔ سر آپ کے کیا کہنے، آپ نے کتنی خوبصورتی سے ایک دفعہ پھر مجھے حوصلہ میرا بڑھا دیا ہے۔ تو حسین کو پتا چلا کہ یزید نے ایک گروہ بھیجا ہے مکے میں حج کے دوران، انہیں کہا کہ تم حسین کو قتل کر دو۔ پھر دوسرا گروہ بھیجا تھا، اسے کہا تھا جو حسین کو مارے تم انہیں مار دو۔ پھر تیسرا گروہ بھیجا تھا، انہیں کہا تھا تم شور مچا دینا کہ جب مکے میں کعبے کے قریب رسول کا بیٹا محفوظ نہیں تو عام مسلمان کیا محفوظ ہوگا، لہذا لوگ ڈر جائیں گے اور حج پہ نہیں جائیں گے، اللہ کا ایک واجب منقطع ہو جائے گا، حج ساقط ہو جائے گا۔ حسین نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے اللہ کے واجب کو منقطع کرنے والا؟ واہ 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 واہ۔ حسین نے ادھر والے میں تب بولیں گے جب میں ممبر چھوڑنے کے قریب آ جاؤں گا، اسی جملے پہ بول پڑنا، پوری زندگی جعفر کو نہ بولنا، اشرفی پیر جی کے پاس پڑھنا ہے تو پھر اس میں بھی نہ بولنا، اسی جملے پہ ضرور بولنا ہے، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں میری جھولی خالی نہ بھیجنا۔
مہمان بھی وہ مہمانوں سے ہاتھ بندھوائے نہیں جاتے، لیکن میں باندھ رہا ہوں اب حسین کے ماتمی ہیں۔ حسین علیہ السلام نے یزید کی سوچ کو توڑا، حسین نے اپنے 4 قدم پیچھے لیے، حج بچا لیا، خود عمرہ کر کے چلے گئے۔ کیا تولے گا نطفے سے پیدا ہونے والا بندہ میرے بادشاہ حسین کو، جس حسین کی پیچھے ہٹنے والے قدم اللہ کا واجب بچا لے، اس کے آگے چلنے والے قدم کیا بچائیں؟ وہ ہاتھ کو جناب سجدہ محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ بارگاہ حسین میں پھیلا ہوا ہے، یہ برکت والی امام بارگاہ ہے۔ مولا آپ کو سلام، زندہ باد۔ جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے ایک دفعہ اچھا بولے جڑے جوان ہو، مہربانی ناراض نہیں ہونا، ہاتھ اچھے۔ حیدری نہیں مزہ نہیں آیا یار، جب بولو یا نہ بولو، ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے ایک دفعہ حیدری۔ آپ کے کیا کہنا؟ آگے چلیں، مزہ لطف آ رہا ہے؟ اسی پہ چلتے رہے نا، جب بدل لیں۔ ابھی وقت ہے، پھر میرے پاس وہ بدلنے والا ٹریک نہیں رہے گا، اب میرے پاس ہے، اب تھوڑی کو اگر کہو تو اسی پہ چلتے رہے۔ حسین علیہ السلام مکے سے چل پڑے، سبحان اللہ۔ تو راستے میں میرے بادشاہ نے دیکھا تو کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سے پوچھا، خود تو بھی جانتے تھے حسین، لیکن جناب عباس سے پوچھا غازی یہ کس کے خیمے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ عبداللہ جوفی ہے بادشاہ، یہ عرب کا مشہور ڈاکو ہے، یہ انہی کے خیام ہے۔ مولا فرماتے اپنے خیمے بھی ادھر ہی لگاؤ۔ واہ 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 واہ، جنہوں نے ایسا ایسا واہ واہ کر لی، یہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں سر، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ بسم اللہ۔ اپنے خیام بھی یہیں پہ لگاؤ۔ خیام حسینی سج گئے۔ عبداللہ جوفی کو میرے بادشاہ حسین نے بلایا۔ میرے مولا اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، وہ سامنے کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات، لطف لے بھی لیا۔ حسین فرماتے ہیں عبداللہ تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا گناہگار ہے؟ اس نے کہا بادشاہ حد ہی نہیں۔ مولا فرماتے جا تیرے لیے آسانی پیدا کرنے لگا ہے حسین۔ آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے۔ کیا آسانی پیدا؟ مولا فرماتے میرے لشکر میں شامل ہو جا، پہنچنے والے یہی پہنچیں گے۔ اپنا خون میرے راستے میں بہا، یعنی شہید ہو، اور اپنے گناہ معاف نہ کروا، خود مٹا۔ اب سارے بول پڑے، اب احسان ہو گیا گزرا والے کا کرے۔ اتنے بکھرے ہوئے ماحول کو پھر بیوی نے مدد کی کہ سمٹ گیا۔ آپ کے کیا کہنے؟ جو پہلے پہنچ جاتے ہیں قسم سے دل کرتا ہے کہ بس انہی کے ساتھ ہی پڑھتے رہیں، اور آپ سارے پہنچ گئے۔ اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو۔ آگے تو وہ بدبخت نکلا، بد و نصیب نکلا۔ اس نے کہا بادشاہ میں لشکر میں شامل ہونے سے معذرت خواہ ہوں، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی دھول کو بھی دشمن نہیں پکڑ سکتا، یہ میری تلوار ہے، اس سے لوگ ویسے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سونے چاندی بھی پیش کرتا ہوں، خود معذرت خواہ ہوں۔ جب اس نے کہا گھوڑا تلوار اور دولت دیتا ہوں خود نہیں آتا، اٹھا جلال کی عالم میں میرا بادشاہ حسین۔ فرماتے تیرے گھوڑے کو حسین نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ اب آپ کو ساتھ نہ ہو جو ہاتھ مشکل وقت پر حسین مولا کو سلام کر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہے، شام والی بی بی آپ کو خیرات عطا فرمائے۔ معرفت والے لوگ ہونے چاہیے نا، میرا بیٹا تو پھر دل لگ جاتا ہے، ورنہ تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ حیدری واہ 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 واہ۔ حسین کے مرتجز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس شان کا مالک ہے، ابھی تک زندہ ہے، غار عقیق میں ہے، 12واں لے کے آئے گا۔
گھوڑا اتنی زندگی پا ہی نہیں سکتا. اتنی زندگی یار آیا ہے, ایک ایک لفظ کی قیمت دیا کرو یار, اگر لفظ نکل آتا ہے. فرمایا تیری تلوار کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے پاس وہ تلوار جسے اللہ نے نازل کیا ہے. تیرے سونے چاندی کو میں نے کیا کرنا ہے واہ جعفر. فرمایا میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے, ایک دو چار 10 بندے پہنچ گئے ہیں. لگا مہربانی میرا بالکل ہاتھ اٹھے جو ہاتھ جس کو سمجھ آ گئی ہے بزرگوں کو. اے علی بابا جی, مولا کی ولایت کی قسم, منبر کے تقدس کی قسم, مجلس کی طہارت کی قسم, اللہ کی الوہیت کی قسم, سرکار مصطفیٰ کی رسالت کی قسم, امیر المومنین اپنے شہنشاہ کی ولایت کی قسم, جناب فضا کا بھی تعارف نہیں ہوا. میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ حبش کی ملکہ تھی, زنجبار کی, تخت پر جوتی رکھ کے 4 بیٹے چھوڑ کے خود آل محمد کے کنیزی میں آج گئی. یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے, شیعہ کی نہیں. اگر کسی شیعہ نے لکھی پڑھی ہے تو ان سے لے کے. میرے مذہب کے محققین شیعہ جناب فضا پہ چپ ہیں, انہیں آج تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ہے کہاں کی. ایک دو سر مارنا, جو بچہ اسکول میں سر مارے اسے ٹیچر پیچھے بٹھا دیتا ہے. بھائی جان جسے حسین ماں کہے, اور یار سمجھو میرے دوستو, اس کے لیے تحقیق ایسے ہو جائے گی. جو آل محمد کی نجی کابینہ میں شامل ہے, جو گھر کی محفل ہے, کیونکہ آل محمد کی 3 محفلیں, ایک منبر پہ خطاب ہے وہ سب کے لیے ہے, ایک کچھ لوگوں کے لیے خطاب ہے سلمان, ابو ذر, حذیفہ, عمار کے لیے, ایک گھر میں اپنی باتیں ہیں 14 کی. وہ جو گھر کی باتیں ہیں وہ فضا سنتی ہے. جیو, یہ ہاتھ نہیں, یہ کشکول ہے جو بارگاہ آل محمد میں پھیلا ہو. اگر اسی طرح چھیڑتے رہے تو پھر تو ہم اسی طرح ادھر ہی ہیں. اس سے زیادہ داد میں نہیں مانگ رہا, بس صرف چھیڑ چھاڑ جو ہے نا یہی مانگ رہا ہوں کہ ہاتھ کلیجے میں ڈالتے رہے تاکہ باتیں نکلتی رہیں. تو وہ حبش کی ملکہ 4 بیٹے چھوڑ کے تخت پر جوتی رکھ کے, یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے جو آج تک پڑھی جا رہی ہے شیعہ ممبروں سے بھی. ٹھیک ہے, میں اس کی تردید نہیں کر رہا, کیونکہ کس چیز کی کریں گے پھر سارا نظام ہی آگے پیچھے ہو جانا ہے. یہ غازی کا واسطہ دے رہا ہوں جس کی چھت پہ حضرت عباس کا علم ہے. جملے کو وصول کرنا, داد نہ دینا, وصول کرنا ہے. اور اگر مرشد علی شاہ سرکار جعفر مان جائے کہ فضا حبش کی ملکہ تھی, 4 بیٹے چھوڑ کے تخت پر جوتی رکھ کے خود آل محمد کی کنیزی کے لیے, خود آل محمد کی کنیزی کے لیے مدینے میں آ گئی. اگر یہ میں مان جاؤں تو جس کے 4 بیٹے تھے وہ تخت پر بیٹا بٹھا کے آتی. اگلا محلہ چلا گیا کہ ادھر ہی ہے, جوتی رکھ کے کیوں آ گئی. پورا پنڈال انکل یا اڑے گا یا یہ چپ کر جائیں گے میرا 12واں میری مدد نہ کرے, میں آج فیصلے چھوڑ کے چلا جاؤں. اور اگر جعفر مان جائے کہ فضا 4 بیٹے چھوڑ کے تخت پر جوتی رکھ کے خود آل محمد کی نوکری کے لیے مدینے میں آ گئی, تو ایک بات پوری دنیا جعفر کے بھی مانے, کیا پھر مانو اس وقت پورے حبش میں کوئی مرد ایسا تھا ہی نہیں جو فضا کی جوتی کے برابر ہو. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جناب فضا کے صدقے میں خیرات لے جاؤ. ہاتھ اٹھے جن کی کنیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سردار کیا ہوں گے, جن کی سواریاں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سوار کیا ہوں گے, جن کے ہتھیار سمجھ میں نہیں آ رہے وہ چلانے والے کیا ہوں گے.
تو حسین نے اسے کیا کہا عبداللہ جوفی سے؟ میرے لشکر میں شامل ہو، اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو۔ وہ تو بدبخت شامل ہی نہ ہوا۔ اس جملے پر آ کر پورا پاکستان چپ کر گیا، آپ تو میرے گھر والے ہیں، یہ بھی نہیں بولیں گے تو آپ کو دعا دیں گے۔ لیکن حسین کے الفاظ تو گونج رہے ہیں ہوا میں۔ حسین نے تو اپنے الفاظ واپس نہیں لیے کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی اپنا خون میرے راستے میں بہائے گا اپنے گناہ خود دھوئے گا۔ آپ سلامت رہیں سرکار، آپ مسلسل میری مدد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ جی، مہربانی بزرگوں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں۔ یہ جو حسین کے 71 صحابی ہیں، توجہ، ہمارا کام ہے آپ کی وکالت کرنا، پیغام پہنچانا، آگے آپ کی مرضی جو بھی قبریں ہیں، آپ سردار جو ہوئے۔ یہ جو حسین کے 71 صحابی ہیں، یہ حسین نے زمین پہ نہیں چنے، وہاں سے چن کے آیا ہے۔ یہ اللہ اور حسین کا مشترکہ انتخاب ہے۔ کربلا حسین نے اللہ کو ایک ایک حرف لکھوایا ہے، ہاں سرکار، ایک ایک شہید کا نام لکھوایا ہے، شہید کا وطن لکھوایا ہے کہ وہ کہاں کا ہوگا، کربلا میں کتنے سن، سال، مہینے، دنوں، گھنٹوں، لمحوں کا ہوگا، یہ بھی لکھوایا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے کربلا ہوگی؟ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، معاہدہ ہے۔ بول بولو یار۔ اچھا پہلے یوں ایک زنجیر، اب چونکہ زنجیر زنی پہ ہو رہی ہے بات، تو یوں دیکھو، پوچھو علماء سے کہ امام پر، معصوم پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ جب لشکر کی تعداد پوری ہو۔ اور لشکر کی تعداد علماء نے، قرآن نے، حدیثوں میں کیا ہے کہ کافر ہوں 200 اور مومن ہو 100 تو جہاد واجب ہے، کیونکہ ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے۔ اور اگر ایک بھی سپاہی کم ہے، ایک بھی، امام پر جہاد واجب نہیں، بچے پہ جہاد واجب نہیں۔ میرا دل ہے کہ آپ پہلے پہنچے۔ بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، تعداد پوری نہیں تو جہاد واجب نہیں۔ کیا بات ہے میرا بچہ؟ بچہ ہے تو جہاد واجب نہیں، بزرگ ہے تو جہاد واجب نہیں۔ لیکن کربلا میں نگاہ تو کرو، آپ کو وہاں آئے گی۔ جب میرے مرشد حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا نجس دھبا میرے اللہ کے دین پہ لگنے لگا ہے، تو حسین میرے شہنشاہ نے پھر تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے۔ واہ 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 واہ، 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا، 12 سال 9 سال کے شہزادے لڑا دیے، 80 90 سال کے بزرگ لڑا دیے۔ میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور یہاں بیٹھ کے میں سنوں۔ میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں۔ جسے سننے کا فن نہیں آتا اس کو ثواب ہوتا رہتا ہے۔ حسین نے پھر جہاد کے قانون توڑ دیے نا، کہ 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے، 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا، 80 سال کے بزرگ لڑا دیے۔ اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے قانون توڑے، میں تیرے ماتمی کو شریعت میں رعایت دوں گا۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، پر تیرے زنجیر زن کی کروں گا۔ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ اونچا بولے حیدر۔ جس کی تھوڑا اونچا بول پڑو، خیر ہے، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، جوانوں کو حیدری۔ اور صبح 9 بجے سے آپ بیٹھے ہیں یار، شام کے 6 بج گئے ہیں، 8-9 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو میرے مولا کی بارگاہ میں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کو واہ واہ، آپ سب کو واہ واہ۔
سلامت رہیں ایسے پڑھتے ہوئے ساری گھات مہربانی مولا کی قسم ہے کچھ نہیں ہوتا. آپ کیوں چلے گئے تھے؟ ہاں پڑھیں نا میرے بات پڑھیں خیر مسئلہ نہیں ہے 10-15 منٹ کی کیا ہے حاضری ہو جانی چاہیے بس سمجھے کہ میں کیا حسین کے زنجیر زن کی بات ہو رہی ہے شبیر کے قمع زن کی بات ہو رہی ہے شبیر کے ماتمی کی بات ہو رہی ہے جو کربلا کے شہید ہیں آپ داد نہیں دیں گے جب آپ کا موڈ ہی نہیں ہے نہیں ایسے نہ کہنا یار 2-4 دوست ہیں جو واہ کر رہے ہیں باقی زبردستی جب یوں کرتا ہوں تو بول پڑتے ہیں مجھے ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ طلب کس کے پاس ہے ہم بچے تھوڑا ہوں میں کہ پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں آپ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن تھوڑی سی تھکاوٹ کو سوچ سے اتاریں اور نوکر کا جملہ قبول کریں کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام نے ظہر کی جماعت کرائی ہے 10 محرم کو حضرت سعید ہو جسے آپ خط لکھواتے ہیں اسی حضرت سعید نے فرمائش کی تھی حسین مولا کو کہ مولا ہمیں تو نہیں پتا آپ تو سب کو جانتے ہیں وقت ہے ہم جتنے بچ گئے ہیں آپ کے نوکر ہم ایک جماعت کروا دیں ہم امام حجت کے وقت کے پیچھے نماز پڑھ لیں بڑی بات ہے جی آپ بول پڑے سلامت رہیں آپ حسین نے اسی سعید سے کہا بھائی جان سعید یہ جو تیر تلواریں بغیرت چھوڑ رہے ہیں تیر ان کا تو جس نے کہا تھا کہ مولا میری یہ خواہش ہے تو اسی نے ہی کہہ دیا کہ مولا میں حفاظت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں آپ انہیں جماعت کروا لیں حسین نے فرمایا ٹھیک ہے اب میرے مولا نے جماعت شروع کرائی سعید جو ہے نا وہ پہرے پہ کھڑا ہے باقی جتنے بچ گئے وہ پیچھے کھڑے ہیں ادھر سے تیر آتے ہیں تو سعید روک رہا ہے ادھر سے تیر آ رہے ہیں تو سعید لے رہا ہے ادھر سے تیر آ رہے ہیں تو سعید لے رہا ہے ادھر سے تیر آ رہے ہیں تو سعید روک رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین نے نماز ختم کی سعید زمین پہ گرا اس نے پڑھی نہیں حسین کے پیچھے پہرے پہ کھڑا رہا ہے یہاں بھی چپ نہیں کرنا چاہیے تھا سعید گرا حسین میرے بادشاہ نے اس کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا پیشانی پر امامت والا ولایت والا ہاتھ رکھ کے کہتے ہو سعید ظاہراً دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی خواہش ہو تو تیری پوری کر دوں میں حسین ہوں اس نے کہا بادشاہ ایک ہی تو خواہش تھی کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیتا وہ آپ کے پہرے پہ کھڑا رہا نماز ہی نہ پڑھ سکا حسین فرماتے ہیں مطمئن ہو کے جا جب اللہ قیامت کے دن نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے بھی پہلے ہے مل گئے ہیں نا وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کے کیا کہنے یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اٹھو ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے یہ جو میرے مولا کے عزادار بیٹھے ہیں عزاداروں کے کیا کہنے آپ جی ہو جی ٹھیک ہے میرے مولا نے نماز شروع کرائی سلامت رہو میرا بچہ مولا نے نماز شروع کرائی تو حسین کے لباس پر کیا ہے حر کا خون بولو مصائب نہیں پڑھ رہا وہب قلبی کا خون حبیب کا خون علی ابن حر کا خون لاشیں اٹھائی ہیں حسین نے تو خون تو ہے نا میں نے کہا بادشاہ آپ نے مجھے اپنا ذاکروں میں شمار کیا ہے تو آپ کے عزاداروں کی نوکری کرنی ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو صحیح تو میں جواب کیسے دوں گا کیا پوچھیں گے تو اسے میں کہ بادشاہ یہ حکم ہے آپ کا کہ خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی اگر ناخن کی پشت سے زیادہ خون لگا ہو تو یا تبدیل کرو یا پاک کرو پھر نماز پڑھو مولا چلو یہ جو آپ کے ساتھ مدینے سے سید آئے تھے آپ کے گھر کے ان کی بات تو میں نہیں کرتا یہ جو آپ کے دوسرے صحابی ہیں ان کا خون بھی تو لگا ہوا ہے یہ تو صاف کر لیتے حسین فرماتے تو میرا ذاکر نہ ہوتا میں مار مار کے نا تیری شکل بگاڑ دیتا یہ نہیں پتا جو بھی نیت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا ہوں یہ سارے متحرکم ہے یہ حسین کے نوکروں کی نزاکت کسی کو نہیں پتا تو حسین کا مرشد کیا بتاؤ جی
جی سرکار بڑی گل ہے بھائی بول پہ. اچھا نہیں بادشاہ اگر ایسا نہیں ہے تو میں دلیل دیتا ہوں. صحابی آدم کے بھی ہوں گے ایک آدھا جو بھی ہوگا, جناب نوح کے بھی صحابہ ہوں گے, جناب ابراہیم کے, موسیٰ عیسیٰ کے, یعقوب ایوب کے, سرکار مصطفیٰ کے, علی مرتضیٰ کے, حسن مجتبیٰ کے, سید الساجدین کے, مولا باقر العلوم کے, سرکار جعفر صادق کے, باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم کے, سلطان العرب والعجم علی جبن موسیٰ رضا کے, باب المراد جناب مولا تقی الجواد کے, سرکار علی نقی الہادی کے, مولا حسن عسکری کے, سرکار حجت کے ہوں گے ہیں آئیں گے. سب کے صحابہ کا احترام مقام ہے. اب میرا خیال ہے یہ امام بارگاہ داد دے گا تم چپ رہنا, چونکہ جتنی بھی بولو گے میرا گزارا ہونا نہیں. یا اللہ فرشتے بھیج جو میرا حوصلہ بڑھائے. لیکن آدم سے لے کر 12ویں سرکار تک یہ سارے خود علیہ السلام ہیں. ان کے صحابی علیہ السلام نہیں. حسین کا حر بھی علیہ السلام, سعید بھی علیہ السلام. واہ 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 واہ, آپ کو واہ واہ خالی. حضرت حر علیہ السلام, سعید علیہ السلام, زہیر علیہ السلام, حبیب علیہ السلام. آپ کے بابا. تو یہ انتخاب حسین ہے. آخری بات کرتے ہیں جی. جہاں حضرت حسین کی ذریعے تو یہ حضرت حبیب کی ذریعے اسی حسین کے قبے کے اندر ہے. جو حسین کا گنبد ہے, حسین کے قبے کا بھی نہیں پتہ کسی کو, میں کیا کروں. آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں دنیا کا گنہگار بندہ, گنہگار. میرے داد حسین کے اس دروازے سے داخل ہو, مولا کے قبے کے اندر سے چکر لگائے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے, کچھ بھی نہ کرے, تو جب وہ باہر جائے گا تو ایسے ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. سارے گناہ ختم. اگر پھر گناہ نہ کرے تو وہ معصوم مرے گا. یہ حسین کے گنبد کا معجزہ ہے. آپ کی کیا بات ہے مولا کی کریمی پہ صدقے. تو یہ حضرت حبیب کی مزار ہے, یہ جناب حسین کے. اور کربلا میں علیحدہ قبر کا بننا بھی مذاق نہیں ہے. کربلا جنت ہے, مٹی نہیں ہے. سر بھی مارو تو بھی جنت ہی ہے. ہاں یہ پکی بات ہے. یہ دیکھو 10 محرم والے دن اگر آل محمد کے گھر کے افراد حسین کے صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان حرام زادے بھی مرے ہیں. 4000 سے زیادہ بندہ خود غازی کے گھوڑے نے مارا ہے. یہ شام میں جناب زینب عالیہ نے یزید کے دربار میں فخریہ انداز میں میری مخدومہ نے فرمایا تھا, یزید اپنے فوجیوں کو کہے حرامیوں سے شکر پڑھے کہ ابھی میں نے عباس کو مشق دی تھی, تلوار نہیں دی. اگر تلوار دے دی تو اللہ کو پھر کائنات بنانی پڑ جاتی. تو ان بغیرتوں نے 11 محرم والے دن جو ان کے مرے تھے ان کی قبریں بنائی تھی, کربلا میں انہیں دفن کیا تھا. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ذمہ دار امام بارگاہ, ذمہ دار شخصیات میرے پیچھے درمیان میں آگے سامنے بیٹھی ہیں. یہ کیمرے میں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں عباس کے علم کی گواہی دے رہا ہوں. مجھے ایک یزیدی کی قبر کربلا میں دکھا. حسین مذہب بھی, میں اپنا جعفر مذہب بھی چھوڑ دوں گا, تنخواہ بغیر لیے نوکری بھی کروں گا, زبان بھی کاٹ کے گونگا ہو کے نوکری کروں گا. ایک یزیدی کی قبر مجھے کربلا میں دکھا. دفنایا بھی تھا, قبر نہیں ہے. دفنایا بھی تھا, قبر نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ کربلا ہے جنت, اور جنت علی کے دشمن پہ حرام ہے. معرفت میں اضافہ کیا کر. یا 9 گھنٹے لگے تھے اکبر کے بابا کے کربلا میں. پورا دین بچا کے حسین نے اللہ کو پیش کیا. پورا 1 سال لگا تھا جناب زینب کا 72 بازاروں میں حسین بچاتی رہی. واہ 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 واہ. بس یہ ہے سننے کے لیے آتی ہے جناب زینب عالیہ. آپ کی ہے پر جعفر اپنے بیٹے قربان کر دے. ہے جس طرح ہمیں واہ واہ اونچی آواز میں کرتے ہو, وہ نہ بھی کرو تو خیر ہے, گزارا ہو جائے گا. لیکن ہے اونچی آواز میں ضرور کیا کرو, کیونکہ جو شام سے مخدوم آتی ہے نا, وہ ہم جیسے جہلوں کو سننے نہیں آتی.
وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ آئی آپ کی ہے سننے ہے، جو آئی آپ کے لیے ہے اسے خالی نہیں بھیجنا چاہیے۔ مجلس بھی ختم ہو رہی ہے، میرے بعد بھائی 10-12 منٹ آپ کو قصیدہ ایک بند سنائیں گے، لیکن جو آئی ہے شام سے میری ماؤں بہنوں کی بھی منت کر رہا ہوں، میرا مولا آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے۔ آپ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے علی کی زخمی بیٹی، کہیں نہ کہیں اسے خالی نہ بھیجنا۔ ہو سکتا ہے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے میرا بیٹا، یہ بچے جوان تھک گئے ہوں، لیکن آپ نہ تھکنا، چونکہ آخری پرسہ جو ہوتا ہے وہ پردہ داروں کے حصے کا ہوتا ہے، کیونکہ علی کی بیٹی کے محمل تیار کھڑے ہیں، جو سارا دن یہاں تشریف فرما تھی وہ آپ کو دعا دے کے شام چلی جائے گی۔ میرا دل اتنی ہے ضرور کرے کہ بی بی شام تک ہماری ہے سنتی۔ وہ یار کیا بات ہے، جو سمندر بن گئی آپ کی آنکھیں۔ پورا 1 سال لگا علی کی بیٹی کا حسین بچانے میں۔ اگلے جملے پر میں نے پوری زندگی ایک سید کو اور ایک بزرگ کو تکلیف نہیں دی، مجلس میں جوانوں کو میں تکلیف دیتا رہتا ہوں، لیکن اس جملے پر میں بزرگ اور سادات کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ ہے کریں گے تو بچوں کی ہے نکلے گی۔ یہ تھوڑی غربت ہے، علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی یزید جیسے بے غیرت ترین بندے کے شہر میں پورا 1 سال بغیر چادر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان ہاتھوں پر میں جعفر قربان ہو جاؤں جو ماتم کی زینت پر۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ راضی بھی ہوں دی سین تو آڈے ہوتے شام دے ٹائم میں ڈپر سے نہیں ہوں دے جتنے اب بی بی راضی ہو رہی ہے آپ پر۔ پورا 1 سال علی کی بیٹی نے گزارا ہے شام میں۔ ایک جملہ میں اردو چ نہیں آکھنا، میں اپنی زبان چ آکھنا جی، اردو چ میرے تو درد نہیں بنیا۔ ہو سکتا ہے میرے ماما بہنا بچے جوان ہے کر دیں، غازی مولا مدد کرنا، معجزہ دکھا آج غازی کہ یہ تھک بھی گئے تو ان کو طاقت دے، تیری پاک مخدومہ کی غربت پر ہم مل کر ہے کر لیں۔ بابا جی یہ تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال علی دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چڑی ہے، کسے ویلے کسے ہاتھ چڑی ہے، بغیرت نچ نچ کے اندر یہ غازی دی بہن دی چاہتا ہے جہاں ہاتھ آزاد ہے، اگر ناراض نہ ہو ایک باری ہمیں سر پہ مارا چاہتا تاکہ تو آدھے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے علی دی رلی ہوئی دی۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اور میں صدقے آپ پر یار، سال کے بعد پھوپھی کے سامنے آ بیٹھا تیرا خون رونے والا امام، اماں بے غیرت کہتے ہیں وطن جاؤ، بی بی کہتے ہیں تھک گیا ہے بے حیا، اماں تھک گیا ہے۔ اگر کہو تو ایک بات یوں کروں کہ سجاد علیہ السلام زندان کے باہر بیٹھتے تھے اور مرشد زادیہ زندان کے اندر۔ آدھی رات کو نا سجاد علیہ السلام کی ہے نکلی باہر، اندر سے جناب عالیہ نے پوچھا کون ہے سجاد تیرے زنجیر ہلانے والا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آپ کتنے قریب تھے۔ تڑپ کر سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اماں یزید بے حیا کا سپاہی آیا ہے، آدھی رات کو کیوں؟ اماں بلا رہا ہے مجھے۔ بی بی کہتی اسے کہے تو جا میں آتا ہوں، سجاد میری بات سنے بغیر نہ جانا۔ سپاہی چلا گیا، سجاد علیہ السلام اندر ہے، اٹھی میری مخدومہ دیوار کے سہارے کے ساتھ، یا مجھے مار دینا یا خود ہے کرنا۔ سجاد سے کہتے سجاد مجھے نہ دیکھ، یا لوکھیے دے ہیں نزادار، اماں میں روز تو آڈی زیارت کردہ، آج حکمن کیوں فرما رہے ہو ویکھ؟ بی بی دے سجاد میں تینوں دسیا نہیں، ہن بیٹا پورے 6 مہینے ہو گئے، ہن میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جنہوں دل کردہ پہ ہے تے وہ شرماوے نا، جدہ نہیں پہ کردہ وہ نال آلہ دے انتظار نہ کرے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ اماں تو سب میں نے دسیا ہی نہیں، چلو اپنے زبانے تو گلہ کر لینے ہیں۔ سجاد میں اپنے حصے دا پانی بھی بچیاں نو پیاں دی رہی ہیں، سجاد میں ہن کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، تھک بھی گئے ہو گے، میں تو میرا توڑا احساس میں نو بڑا ہے، لیکن میں واسطہ نہیں دینا چونکہ واسطہ مننا واجب ہو جاندہ ہے۔ منت میں توڑی کردہ، جتنے جوان بیٹھے ہو مخدومہ تانوں عزتاں دے وے، کامیابیاں دے وے، میرے بزرگاں نو مولا صحت زندگی دے وے، میرے دھیاں پتر ماما بہناں دے دعائیں مولا قبول فرمائے، بانیان دے توڑے رزق وچ مولا مزید اضافہ فرمائے۔ رل کے میرا دل دے اس گل تے ضرور ہے کر رہی ہے،
باقی پوری زندگی پہ یار کدی دل کری یا نہ کری. چونکہ میرے جوان جتنے عزادار سادات بیٹھے ہو نا میرا پتر جدوں تسی ہے کر دیو نا بی بی ساڈے جملے تے دستخط فرماندے نے ایک جملے تے دستخط کر دے میں نوکری تیری ساری زندگی کراں گا. اما اج مینوں کیوں آکھیا جدوں مینوں ویکھ بی بی آدھے میں تینوں دسیا ہے بھی میں 6 مہینے تو نماز نہیں پڑھ سکتی کھلو کے. اما اج دس دے کیوں پے ہو؟ فرمائیں تو پیا جاندے یزید دے کول اے یاد رکھی سجاد جدوں تک تو واپس نہیں آنا میں تھے کھلوتی ہوں. سجاد تو میرے کول اللہ تے حسین دیا واہ 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 جہاں ہاتھ آزاد ہے بی بی کے نام ایک باری سیر تے مارو تا جڑے جوان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. اتنا میں سوچیا نہیں سی جتنی بی بی توڑے تے راضی ہو گئے. میری مخدومہ تانوں خیرات پہ عطا کر دینے. سجاد علیہ السلام نے اس بے غیرت نے اپنے گھر بلایا جتھے دا گھر سی محل سال میں کدی بھی نہیں آکھیا. جدوں میرے مولا علیہ السلام سجاد علیہ السلام میں دے محل داخل ہوئے نا یہ سجاد مولا نے ویکھے یہ بے غیرت اپنے نا پلنگ تو اٹھی جان لگ گئے. یہ اٹھدا آیا تے سجاد بہ گئے. پر میں نے آج کیڑے احترام پہ کر دیں اتھے 5000 تو زیادہ بدماش تیرے دربار اج بیٹھا رہے جیسے لہجے تو میرے بابا واقف نہیں سی وہ تیرے دربار کھلوتی رہی تھک گئے تو بس کر دے مجھا. سجاد میں وطن تے ٹر جاؤ اپنے پھپھیاں نو نال لے. سجاد فرمائیں میرے کول اے دا اختیار نہیں امام وقت میں ہاں پر اختیار میری پھپھی کول ہے. میں پھپھی نال پہلے مشورہ کراں گا تو پھر تینوں جواب دیاں گا. ادھا ایک نوکر سی جڑا اندروں حسین دی محبت رکھدا سی طاہر دا نام سی. طاہر نے یزید نے کہا بے غیرت شام تیرے خلاف ہو گئی ہے. جڑے آل محمد دے پردہ دار دیاں رداواں نے نا چادراں وہ منگا انہاں نو احترام نال کسے کپڑے بند کر کے نا سجاد نو پیش کر. یہ جا کے اپنے میں صدقے جانا میرا بچہ کیسے لوگ مل گئے نے جنہیں تھکے ہی نہیں ہوتے. واہ 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 حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جڑے نال والے چپ کر کے بیٹھے ایک بار آنکھوں چاہ ہے زائنہ بنا لیا تاکہ تواڈی بھی ہے نکل جائے شاید تواڈی ہے دے 10 خط پر. مینوں تے گجرا والا نہیں پہ لگدا. مینوں لگدا ہے جویں میں شام دے میں وہ منظر پہ لگدا ہے میرا پتر جڑی میں حضرت حجر بن نبی دی مزار تے مجلس پڑھی ہے اج میں وہ منظر پہ لگدا ہے. مولا مدد کر رہے نے پاک چادراں آیا سید الساجدین علیہ السلام دی خدمت طاہر نے پیش کیتیاں. میرے مولا دے زنجیر کھلے سر تے رداواں رکھیاں. سجاد علیہ السلام خیمے معافی دینا زندان داخل ہوئے. پہلی دفعہ سال تو بعد پتر دے ہاتھ آزاد ویکھے سو. میں صدقے ہو جاواں سجاد لیکن تیرے زندگی میرا پتر تو سچی وہ پہ میرا چند تو سونے لگ جو میرے غریب حسین دے ماتمدار. شرمانا نہیں. میں پہلے گزارش کی تھی ہو سکتا ہے نال اللہ نہ کردہ ہوئے ہے کہ اپنی ہے دی خیرات بی بی تو منگ لینی چاہیے. سید نے پہلے رداواں دی گھٹ کھولی سب تو پہلے واہ واہ بی بی یا مینوں موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے. سجاد علیہ السلام نے ایک پاک چادر کڈی چادر دی زیارت کر کے اماں جی سجاد اماں تواڈا برقع ہے. بی بی آدھی سال بعد کنج سنجانی ہے کہ میرے آدھی اماں جے دو تے نیزیاں دے نشان ہیں. کوئی مہر پلان دی جناب زینب عالیہ جڑا لوانا چاہتا ہے حد پھیلا ہے. میرے اللہ کی قسم ہے کہ قبولیت دی حد پہ ہوگی. میں خوشامد نہیں پہ کرتا تو آٹی اللہ کی قسم. ایک دیوانے نہیں جڑے بابا چاہ چاہ کے بیٹھ پہ کر دیں. ایک جملہ میرا دل دے میں توڑے ماتمیاں دے سادات دے انہا ہے کرانا لیں دے جڑے باہر کھلوتے نے ادھر بیٹھے نے کھلوتے نے توڑے پیروں سے ہاتھ رکھ کے جملہ پڑھا.
جملہ میرے دل پہ آدھے کسی دے گل چ واواں پا کے میں وین کراں سجاد علیہ السلام اما تہاڈی چادر ہے تہاڈے ویر دا کرتا ہے تہاڈے ویر دی انگوٹھی اما فلاں بی بی دا برقع فلاں بی بی دا برقع فلاں بی بی دا برقع علامہ دربندی آدھے ایک چیز سجاد علیہ السلام دے کول بچ گئی باقر دے بابے نے جلدی نالو چیز چاہ کے اپنی آباد دے دامن چھپائی ہے سجاد دے اکھاں نیلیاں خون دا پرنالا بن گئے پتر دے گل وچ باواں پا کے بی بی زینب فرماندے نے لکاندا کی ہے تے روندا کیوں ہے آدھے اماں چادر برقع نہیں میری سکینہ دے دو دور بچ گئے اماں میری بہن شام دے زندان میں چپ کر کے او اماں ہن مینوں دس میں سکینہ دے دور کینوں دینا یا حسین ہن دل میں کرتا ایک باری سر کے سارے ہاتھ مارو جناب زینب دی خیرات ہے حوصلہ میرا ویر وہ کہتے سونے بہن پہ پاندے وہ میرا پتر وہ میرا جوہر جڑے باہر ہاتھ بن کے کھلو دے ہاتھ چھڑ دے مسائے بے یار ایک باری سینے تے مار لو کیوں ناراض ہونا اللہ اکبر حوصلہ ہون تو بس کر دو پورا گھنٹہ ہو گیا میں تھوڑی نوکری کر دوں بس کر دو بھائی نو سن لو جنہوں اجازت دے دو اگلا جملہ اوکھا ہے تو شاید اتنی ہے نہ کرو اگر وعدہ کرو بی بی تو خیرات منگ لو یہ پھر چادراں پہلے پہنچیاں نے مرشد زادیہ نے سرہ تے چادراں کیتی ہیں بعد اج طاہر نے یزید نو آکھے جڑے شہداء کر میں صدقے جاواں جڑے شہداء دے سر نے نا وہ احترام نال بھیج تشت منگا سنہری انہاں دے وچ سر رکھ اتے خوبصورت رمال دے ایک ایک سر بھیجی 72 کٹھے نہ بھیجی شام میں جلوس نکل آنا ہے اتھے نکلے گی تو آڈی میں نے یقین ہے بی بی تو آڈے تے راضی ہیں میرے جوانوں میرے بزرگوں میرے پتر میرے بہنہ دی ہیں بی بی تو آڈے تے راضی ہیں تو آڈی ہے اتھے نکلنی ہے ہن سجاد علیہ السلام زندان تو باہر بیٹھے مرشد زادیہ سرنا تے پاک برکے کر کے اندر بیٹھی ہیں تے سپاہی سر لے کے آئے ایک ایک سر آیا ہن اتفاق یا کی ہے جڑا پہلا سر آیا ہے نا وہ آیا ہی علماء لے دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شرما کے پتر نہ کریا جی ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو اتنے جو پہ لگ دے جی میں خود بی بی راضی پہ ہوندے نے تو ساں اٹھ کے میں نو مار دینے اگر گل میں سمجھا سکیا میں نو عباس دے کٹے بازوان دی قسم ہے گل ایک کے وہ گل میں مظفر گڑھ پڑھیے میرے حصے دی مجلس مک گئی اسے گل تے گل پوری نہیں ہے کہ لفظ ہے لفظ نہیں پورا جہان ہے جنہی سجاد نے غازی نال گل کی تھی بس وہ گل سنی سپاہی نے سید و ساجدین علیہ السلام نے تشت دیتا ہے میرے مولا نے امامت علیہ ہتھاں تے تشت رکھے باقر نو آدن ذرا رومال ہٹا حضرت باقر العلوم نے رومال ہٹایا ہے عباس دی چہرے تے حضرت سجاد دی نگاہ پئیے یہ تے میرے چاچے دا سارے اٹھ کے بوسا دے کے سجاد پتہ ہے غیرت مند آکھیا کیے اندر چاچا پورا سال ہو گیا ہی میں نو ویکھ اجے میں زندہ چاچا میں بے غیرت ہے ماں بھی کردی بے چاچا میں بدماشاں نے مجمع ماں نو پیدل کرتے چاچا میں بے غیرتا تو ماں واسطے چادروں بھی منگ رہی ہوں چاچا اسے زندان ہے میری بہنی مر گئی اللہ ماں جڑے ہاتھ سر دلی پہ مار دے میں توڑا کہ ہاتھ پہ بندہ جوان آگے ایک باری رل کے مار لگی ہے تاکہ سجاد مولا ساڑھا گواہ بن دے اللہ اکبر ہون تو بس کر دو سجاد علیہ السلام میں نو ڈر پہ لگ دیا کہ جملہ تو تسا ہے نہیں کرنی بار بار منت کردہ میں چنگا بھی نہیں لگدا تو انہوں بی بی زینب دہن میں واسطہ پیا دینا جب جوان بیٹھو ہے بھی گنجائش کوئی نہیں سجاد علیہ السلام نے چاچے کا تھر اٹھا کے زندان دے دروازے تے کھلو کے آواز دے
آدھے اما جی سجاد اما ویکھو تانوں کون ملن آیا ہے؟ جناب زینب نے ویکھے تو جناب عباس بی بی نے میرے کو لیا عباس کا سر بی بی زینب نے ہتھا تے رکھے غازی دے اکھاں بند تانوں میں دسے کہ چادرہ پہلے مل گیا ہم زینب آدھی ہے سجاد چاچے نو آنکھ کھول آج میں چادر پا کے کھلو دیا سال تو بعد غازی میں نے برکا لگ گئے عباس میں 72 بنا ہے غازی بغیر چادر دے سجدے کر دی رہی عباس میں نے سال ہو گئے اور میں تیرے قاتلہ تو چادرہ مل دی رہی ہے بس کر دو میرا پتر بس کر دو تو سب 2-4 بچے میں نے روک لے لیا میں نے بزرگاں دا احساس پہ آؤں تو اڈے تو سیدہ راضی ہے یہ خیرات نہیں ہوتی شام دے ٹائم آجاؤ جن کے آنے آجاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائب نے کی ہونا ہے یہ تو خیرات ہے جب انہوں نے مل گئی ہے یہ تو میں نے روکیا تو میں رک گیا اور محمل کتنے ملے نے 3 بیبیاں کتنے ہیں 12 بچے کتنے بچ گئے 9 3 محملہ دی مہار سجاد علیہ السلام دے مونڈے تھے تو صاحب روکے ہیں میں نے اچھا میں نوکر دوں اور میں صدقے ہوتا اگر گل پوچھی ہے جے اور میں مر جاؤں کیونکہ اس بغیرت آکھے کہ حسین دا سر میں نہیں بھیجنا جب تک بہن سدے نہیں حسین خود جاوے تو میں خیال ہوگا صندوق بند کتا گیا سکینہ دے بابے دا سر جناب زینب نے سر دیوال کھول کیا کہ حسین بے غیرت ملک تے تیری بہن تو انہاں معجزہ منگے حسین دے سر نے پرواز کی تھی شبیر جدو زندان چاہے نا ہون تو سب میرے مار دیا جے سجاد علیہ السلام آدھن بابا میرے ہتھاں کیا زینب آلی آندھی بہن بھی چھوڑی حاضر ہے حسین کدی سجے لیندہ ہے کدی کھپے آلی آندھی کدھر ویندہ ہے آندھی وہ کتھر گئی ہے جیڑی میرے سینے تے سمنی رہے میں حسین پیا لینا میرے سکینہ نظر نہیں ہے اس وقت زینب ماتم کر کے آدھی ہے انہوں شمر دے تماچے اور جڑے اچھے ماتم نہیں کر سکے بی بی خیرات عطا کرے جڑے ہاتھ مار سکتے آنکھوں چاہے حسین اور میں تاکہ ماتم کو اپنے پتر قربان کر دے گا اگر تو سب میں نے حکم دیتا ہے تو ایک منٹ تھے میرا سونا اتھے ماتم کرتے ربی رل کے سجاد علیہ السلام محمل بہنا نہیں میں ایک جملہ کرے محمل کتھے لین بہن معصومہ دی قبر تے 11 بیویاں معصومہ دا سلام کر کے دور جا بیٹھے آخر تے سجاد مولا نے ماں رباب دا ہاتھ پکڑ کے بہن دی مزار تے لے سجاد مولا بہن دی مزار دے سراندی بیٹھے نے جناب رباب انج سنتے نے قبر دے نال جنج مدینہ بیٹی دے نال سامنے ہیں قبر تے بوسہ دے کے جن سکین آنکھ کھول تیرے دور لے آئیاں سکین آنکھ کھول تیرا برکہ لے آئیاں سکین آنکھ کھول میں وطن تے بھی جاندی ہوں کوئی شکرا دا سلام کوئی بابے دا پیغام کوئی چاچے دا سلام اللہ میں در بندیا دے اچانک حسین دی بیٹی دی قبر میں ہلنا شروع کی دے سرحانے بیٹھے سجاد پوچھے معصومہ کیوں قبر تو اداس ہے وطن جانا چاہتی ہے میں تیری قبر میں بھی وطن لے کے جا سکتا قبر جو آدھی ہے تیرا باکر جیوے میں نو وطن جان دی گل نہیں ذرا میری قبر دے پہنا لے پاسے ہوئے سجاد دیکھئے کوئی قیامت دا منظر ہے منظر کیا ہے عباس مولا دیا تمہیں چھوٹیاں بیٹیاں عباس دا کٹیا ہویا سر سکینہ دی قبر دے پیرہ تے رکھ کے ہاتھ بن کے بیا دیا نے نوکر معافی منگن آئے پانی لین گیا پھر واپس نہیں آیا تو شام تک تازیہ نے تماچے مادا
بہن ہے. بس کر دو. سارے آنکھوں پہ گل پڑا. پچھلے دن بھی اجازت ہے جڑے ماتمی کو اے میرے بہنہ گواہی دین گیا عید تے جاندے ہو نا بہنہ نو ملن. اگر ویر ہوئے نا امیر بھائی دی بہن پتہ ہے بھائی نو کی نہ دیئے بھائی جان میں نو سارے دے سامنے عید دے ہو. انہاں نو پتہ لگے میرا بھرا کیڑا امیر ہے. اگر اللہ نہ کرے ویر ہوئے غریب او بہن نو عید دے ہن نہیں نہ کرے بھرا دا ہاتھ پھڑ کے آنے میں نو سارے دے سامنے عید نہ دے. تسی عید دے کے چل جاندے ہو بعد لوگ گلا کر دے نے نالے تو میرا غریب بھیرا ہے تو میں نو عید دیتی نہ کر. اور جیڑی بہن غریب بھیرا تو عید نہیں نہ لیندی جدن اسے بہن کے سر تے آوے نا موت اسے غریب نو آدھی کچھ کر آج کفن خود پوا. ورنہ لوگ اکثر غریب دی بہن ہے کسے اور کفن پوائے. بی بی زینب نے پھران و کفن معاف نہیں کیتا. سجاد نے پھٹی آباد کفن کفی نو پوائے. جیڑا بڑا غریبہ تیرا مشہدہ نے رضا مولا کم والی بی بی نے پھران و کفن معاف نہیں کیتا. تکی مولا نے مدینے چو موت سے نال آکے کفی نو کفن پوائے. اللہ جانے کیڑا غریبہ سجاد جب 4 سال دی بھیڑ سجاد نے آدھی گئی ہے تو میرے کفن نہ پوا. سجاد تو میرا غریب میرا سجاد زہرا